ناظرین، طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو ہلاک و برباد کر دیا، اس کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کفر، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ دنیا کی اس عذاب میں ان چند لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے، اس روئے زمین پر کوئی چیز بھی باقی نہ بچی۔ اس وقت اس روئے زمین پر ہر طرف پانی پانی تھا اور اس پانی پر صرف ایک کشتی تیر رہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اس کشتی کے اوپر وہ لوگ سوار تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ ناظرین، اس طرح طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی ابتدا ان چند افراد سے کی جو کشتی پر سوار تھے اور اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی چوتھی نسل سے ایک شخص کو پیدا فرمایا جس کا نام عاد تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے قوم جبارین کو پیدا فرمایا۔ قوم جبارین دنیا کی وہ واحد قوم تھی جس کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جیسی کوئی اور قوم ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر حکومت اور راج کرنے والی قوم جبارین کون تھے، اس قوم کے افراد کتنے طاقتور تھے، ان کے قد کتنے لمبے تھے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم بنایا تھا، ان جیسے لوگ اللہ نے دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے۔ اس قوم جبارین نے ایسی کون سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ایسے کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ نے اس نافرمان قوم کی پکڑ فرمائی اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور دنیا کی سب سے طاقتور نسل کے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ناظرین، اس ایمان افروز اور عبرتناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازماً دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کی ابتدا ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کی۔ حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے ایک عربی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شخص دوسرے انسانوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا۔ اسی شخص کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو پیدا فرمایا جو کہ دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور، دنیا کی سب سے پہلی طاقتور اور دنیا کی سب سے پہلی دراز قد قوم تھی۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ قوم کس قدر طاقتور اور دراز قد تھی جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی۔ یہ قوم ارم نامی بستی میں آباد تھی، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ان کے اندر خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے، اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر ارم ایک ایسا خوبصورت شہر تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورتی اور ہر طرح کی نعمت رکھی تھی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور تر و تازہ بے شمار پھل اور اناج موجود تھے۔ اسی طرح اللہ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ کسی دور کے اندر جو علاقہ دنیا کا حسین ترین علاقہ ہوا کرتا تھا اور جس علاقے کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایک ایسا صحرا بن چکا ہے جس کے اندر ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہے، اور یہ ایک ایسا خوفناک صحرا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ناظرین، قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی عمریں 1000 سال تھیں۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا کہ اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا، اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی کمزور نہ ہوتی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر جوانی اور تندرستی میں گزارتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی عورتیں ایک ہی مرتبہ حاملہ ہو جاتی، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھی، اور اسی وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا کے اندر اپنا اثر اور رسوخ پیدا کر لیا اور دنیا کے سپر پاور قوم بن گئی۔ یہ قوم اگر کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں داخل ہوتی تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے، اور اس طرح یہ قوم اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتی۔ ناظرین، قوم جبارین
13 قبائل پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد وہ پہلی قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی اور اللہ کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس طرح یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ناظرین، یمن اور عمان کے اندر احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد آباد تھے، اور وہاں پر نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے، اور انہوں نے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اللہ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین، یہ بتانا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا توریت اس قوم کے متعلق روشنی نہیں ڈالتی، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ صرف قرآن پاک سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو منبت قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ عاد کا مرکز مقام احقاف اور حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں ربیل خالی ہے، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بعض مکاتب فکر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کی سب سے بہترین حصے حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے شمال سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد بت پرست تھے اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام تار تھا۔ قوم عاد اپنی مملکت کی خوبصورتی اور جسمانی قوت کے غرور میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل ہی بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود انتہائی مخلص، اعلیٰ اخلاق کے مالک، سرخ و سفید رنگت والے اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اس کی عبادت کی دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، مگر قوم عاد نے ایک نہ مانی اور انہیں سختی سے جھٹلا دیا۔ انہوں نے غرور اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شان و شوکت کا مالک کون ہے، مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور اور سرکشی کی بجائے اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے سبب گھمنڈ نہ کرنے بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے کی تلقین کرتے کہ اس نے تم کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تمہیں زمین کا مالک بنایا، خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھولو اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آؤ جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ زندگی اور موت، نفع اور نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے، اگرچہ تم عرصے تک سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا رہے تو آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اسے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اسی کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کرو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بے شمار عزت عطا کرے گا اور مال و دولت میں سرفراز بنائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ بار بار یہی کہتے کہ تم سے میں کسی اجر کی خواہش نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور نبی کی زندگی کا امتیاز ہے کہ ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست اور عزت کے طالب ہوتے اور نہ ہی مال و دولت کے ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ قوم عاد میں ایماندار تو چند لوگ ہی تھے، باقی تمام سرکش انسانوں کا گروہ تھا۔
وہ حضرت ہود علیہ السلام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے خیالات، ان کے عقائد، ان کے اعمال، غرض ان کے کسی ارادے میں کوئی بھی شخص حائل ہو، اس لیے انہوں نے روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں بے وقوف گردانا، ان کی مخلصانہ نیتوں اور صداقت کے تمام دلائل کو جھٹلا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے نہ مانا اور کہا ہم تیرے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس دھوکے میں نہیں آنے والے کہ تجھے خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدا اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو میں کوئی بے وقوف ہوں اور نہ ہی پاگل، بلا شبہ میں خدا کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ اس عظیم و شان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو، اس خدمت خلق کو بہتر بھی انجام دے سکے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے، مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی، ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت ہود کا مذاق اڑاتے رہے، انہیں مجنون اور خطا کار کہنے لگے اور کہا کہ اے ہود، تو ہمیں برے القابات سے نوازتا ہے اور ہمیں ہمارے خداؤں کی عبادت سے روکتا ہے، اس لیے ہم تجھے پاگل اور دیوانہ سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سب کچھ انتہائی صبر کے ساتھ سنا اور ان سے یوں مخاطب ہوئے کہ میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس تکذیب سے بری ہوں۔ اگر ان میں سے کسی کی قدرت ہے تو مجھے نقصان پہنچانے میں جلدی کریں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل ہوں۔ اپنے اس خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر توکل رکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جاندار کی پیشانی، اور جو موت و حیات کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحت کو دل سے نہ سنا، تو اگر میں اپنی محفوظ خدمت کے لیے ہر وقت مستعد ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ ان قریب انہیں ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تو ہر شے پر قادر و مطلق ہے اور ہر شے کا حافظ و نگہبان ہے اور تمام کائنات اس کی قدرت میں مسخر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اب بھی سمجھو اور عقل و ہوش سے کام لے لو۔ قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور خدا کے پیغام کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، ورنہ قہر خداوندی کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تمہارا یہ سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ اس وقت ندامت سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بلکہ دوست ہوں۔ میں تم سے مال اور دولت اور ریاست کا طالب نہیں ہوں بلکہ تمہاری فلاح اور نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت نہیں کرتا بلکہ امانت دار ہوں۔ وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہوں قوم کی بھلائی اور بہتری کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی اور ہمیشہ کی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تمہیں اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قدیم سے خدا کی سنت جاری ہے اور فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ کسی قوم کی رہنمائی کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، انہی کے اخلاق اور عادات سے واقف اور دانا ہو، ان کی خصوصی امتیازات سے آگاہ ہو اور انہی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو۔ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی۔ قوم عاد نے جب سنا تو عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ خدا کی پرستش کے کیا معنی ہیں۔ وہ غم اور غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی بت پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غضب بھڑک اٹھا کہ انہیں کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، بلکہ وہ تو بتوں کے خدا کے سامنے اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ہود کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی جن کو وہ خدا اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ مانتے تھے، اور اسی کے لیے ان تصاویر اور مجسموں کو پوچھتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے کہ تو نے ہمیں خدا کے عذاب کی دھمکی دی
اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں، یہ کہتے ہوں اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحت نہیں سنی جاتی، ہم ایسے نصائح سے باز آئے کہ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لیا ہمارا اور تیرا قصہ پاک ہو، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں ہوا ہے۔ پس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میری مخلص اور سچی نصیحت کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو ابھی کچھ دور نہیں، بلا شک تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب اور غضب آ پہنچا۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم جن خود ساختہ بتوں کو اس کے نام گھڑ کر پکارتے اور تم اور تمہارے آباء و اجداد ان کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقے پر اپنا سب کچھ سفارشی مانتے ہو، اور میرے روشن دلائل سے انکار اور سرکشی کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو؟ اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ پہنچا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر تم مجھ سے ان من گھڑت بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا، جس کے مطابق تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں آئی، بس اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہوں۔ ناظرین، مختصراً قوم عاد کی انتہا شرارت اور بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کا نتیجہ عمل اور قانون جزا کا وقت آن پہنچا اور غیرت حق میں حرکت آئی، جب حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کے باوجود یہ قوم بت پرستی، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئی، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب العالمین، اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روئے زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز و شاداب تھا اور جس علاقے میں ہر طرف خوبصورت باغات تھے، وہ خشک ہونے لگا، اور اس قدر خشک ہو گیا کہ اس قوم کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اس قوم کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، اس قوم کے لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا۔ جب اس قوم کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے غیر ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اس قوم کی حالت نہ دیکھی جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہارے باغات کو آباد کر دے گا اور تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم سے کہنے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور انہیں معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہتی۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تدابیر نکالنے لگے۔ پیارے دوستو، پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر قحط سالی یا اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوتا تو قوم اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا کرتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے صدقے اس قوم سے قحط سالی اور اپنے عذاب کو دور کر دیتا، اس قوم کو خوشحال کر دیتا۔ چنانچہ قوم عاد نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک بڑے لشکر کو تیار کیا، اس لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ یہ لوگ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا
اس وقت مکہ مکرمہ پر قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کے سردار کا نام جرار بن مالک تھا۔ جرار بن مالک کی بیوی قوم عاد کی نسل میں سے تھی، لہٰذا اسی وجہ سے جیسے ہی وہ لشکر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا تو جرار بن مالک اور ان کی بیوی نے اس لشکر کا خیر مقدم کیا اور خوب شراب و شباب کے ساتھ اس لشکر کا استقبال کیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قوم عاد کا لشکر 1 ماہ تک اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہا اور اپنے مقصد سے غافل رہا۔ اس دوران یہ لوگ بالکل بھی اس بات کو بھول گئے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور کس حال میں۔ چنانچہ جب اس لشکر کو عیاشی کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تو جرار بن مالک نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کو ان کا بھولا ہوا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں آ کر اپنے مقصد کو بھول بیٹھیں۔ چنانچہ ان کی یاد دلانے پر اس لشکر کو ہوش آیا اور یہ لوگ فوراً مکہ مکرمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ اب یہ لوگ دعا میں مصروف ہی تھے کہ یکا یک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر آ گیا۔ ان بادلوں کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے ویسے ویسے یہ بادل بھی ان کے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتے جاتے۔ اس طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بادل بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور بارش سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ بادل اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تھے جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور عن قریب تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی سرکش قوم باز نہ آئی۔ حضرت ہود کے آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی یہ قوم راہ حق پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے مومن ساتھیوں سمیت اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے ہجرت کی، بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے دیکھتے دردناک طوفان شروع ہو گیا۔ ان بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس قدر دردناک ہوا تھی جس نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، اور قوم عاد کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھے، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کبھی دیہوے کل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش تھے، اس طرح بے حس اور بے حرکت پڑے نظر آئے جیسے آندھی سے تنا ہوا درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ اس طرح اس دردناک عذاب کے اندر قوم عاد کے بدبخت لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اس عذاب نے قوم عاد کی بڑی بڑی عمارتوں اور محلات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس قوم کے تمام نافرمان لوگ اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے، اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے شہر ارم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور ایک صحرا کے اندر تبدیل کر دیا، جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ ناظرین، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ اس کے زیادہ مستحق تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی رحمت اور نعمت کی وجہ سے عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے مامون ہو گئے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی داستان عبرت، جو اپنے اندر بے شمار نصیحتیں رکھتی ہے اور خدا کے احکام کی تعمیل اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی کو دعوت دیتی ہے، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام سے آگاہ کرتی ہے، اور وقتی خوشی و عیش پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی سے ڈراتی ہے۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیل قرآن پاک نے جس عبرت ناک و آموز طریقے پر کیا ہے، اس کو پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہی بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ کسی قوم پر عذاب اچانک نہیں کرتا،
اور نہ ہی انہیں فوراً ہلاک کرتا ہے، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجتا تاکہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں، انہیں نصیحت کر سکیں۔ لیکن جب وہ اس نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنی من چاہی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کرتا ہے۔ ان قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے وہ سب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئے، چاہے وہ نافرمانیاں کاروباری معاملات کی صورت میں ہوں یا آپس میں تعلقات کی صورت میں ہوں یا پھر عبادت کی صورت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمایاں ہیں۔ ان عذابات کا اقرار جدید سائنس بھی اپنی تحقیق میں کر چکی ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے وہ عذاب خداوندی کی لپیٹ میں آئے، وہ ساری باتیں آج ہمارے معاشرے میں بھی نمایاں ہو چکی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور انہیں پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کی طرح عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری ان گنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج ہم نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اور جناب سرور کائنات کے فرامین مبارکہ کے دامن سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمان معاشرتی اور کاروباری معاملات میں قرآن اور سنت کی روشنی میں عمل پیرا تھے اور خوشحال زندگی گزارتے تھے، اور غیر مسلم اقوام ان پر رشک کرتی تھیں، مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی تعریف کیا کرتی تھیں۔ اگر آج ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو انشاءاللہ یہ مسلم قوم پھر سے خوشحال زندگی کی طرف لوٹے گی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔